امام محمد بن حنبل نال گل ہو گئی، بادشاہ ٹکر ہو گئی، جیل بھیج دیتا۔ لوگ سمجھتے مولوی کو جیل چلا جائے تو بہت بڑا ہی گناہ ہو گیا، ساڑھے بڑے جانتے رہے، جناب یوسف علیہ السلام نہیں رہے، نہیں رہے، وہ تو میں کدی بیان بھی نہیں کیتا، اپنی زبان جل دی۔ لوگ تھوڑا جا کسی مولوی تے یا پیر تے آ جائے نا مشکل، کہنے وہ نیکن بھی نہیں ہوتی، میں کہا نیکن تو زیادہ ہی ہوتی، جنہاں دے شان وڈے انہاں دے امتحان بھی وڈے۔ توبہ توبہ جی مولوی صاحب جیل چلے گئے، شکر نہیں کرتے مولوی صاحب جیل چلے گئے، تو بچ گیا، تیری جگہ سی کٹ آیا، شکر نہیں کرتا، مولوی صاحب جیل چلے گئے۔ اے نہیں کہتے کیوں گئے یار، جرم کے وے، جرم یہ لبیک دا نعرہ ہے، اور کی جرم ہے، حضور دی عزت تے پہرے داری ہے، اور کی جرم ہے، حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے اسی گلاں کرنے ہیں، اور کی تھے جناب، میں لاہوروں چلیا راستے کتنے میری ویل نہ ایٹم بم بندے ہوئے سن، جڑا جناب کلر کار بھی پھٹیا تے پنڈی پٹی پھٹیا، یہ مولوی خادم نہیں آنا جی، کیوں جی جناب کو ایٹم بم بندے ہویا اس ویل چیئر نال، کیوں جی حضور ایٹم بم بندے اس نال جی، وہ نہیں آنا بھائی، میں ہی آنا چلے ہو، دین دی گل میں ہی کرنی۔ تسی پڑھو، عمران خان جڑا ہو اور آ کے شاہی مسجد جمعہ پڑھاوے تو میں بھی چلا جاؤں جی۔ آج خطیب اعظم علامہ عمران خان صاحب جمعہ پڑھاؤں، آپ پڑھا تو چلے، میں اپنے مسیحی جمعہ چھڑ کے آ جاؤں گا، آپ پڑھا تو این تو نہیں نا، نہ جمعے پڑھاؤ، مسلمانوں دے حکمران تے جمعے پڑھا دے سو، خطبے دیں دے سو، اگلیاں صفاں جا کے کھڑے ہو کے حضور دی امت دی رہنمائی کر دے سو جی، این جا کے جناب اپنی جانا کر دے سن۔ تسی ہن جدوں وہ کام چھڑ دیتے، صرف کرکٹ کھیلنے والا تے اسلام وچ امام نہیں نہ ہوندا، امام وہ ہوندا اسلام وچ جنے قرآن و حدیث پڑھے ہو۔ ہاں جی، کوئی ساڑیاں گلاں پریشان نہ ہوو، اسی تواڈے سجن دیاں گلاں، تہاڈے نال بھلائی دیاں گلاں کرنے، اپنے آپ نو بدلو۔ ہاں اے ہن تہاڈا یار مریا، او دا 2 صفاں جنازے دیاں نہیں سن تے ہووے بندہ کانسٹیبل، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، خالی اسپرو دی گولی دینا بھی بندے دا جنازہ وڈا نہیں ہوندا۔ عبدالستاری دی نے اتنی کوشش کی تھی، پوری حکومت چلی گئی، سارے ذمہ دار چلے گئے، کتنا ہفتہ رکھی رکھے ہو دا میت، ایک ہفتہ رکھی رکھے، پورا اوباما سی نا اس ویلے، وہ بھی بولیا انسانیت کا مسیحا چلا گیا، ایدے مودی بھی بک بک کی تھی، ساری دنیا دے حکمرانہ نے کیا او مسیحا چلا گیا، تاکہ ممتاز دا جڑا جادو ہے لوگوں دے ذہن جو کٹیا جائے۔ پھر ایک ہفتہ انہوں رکھی رکھیا سرد خانے، بھائی کٹے ہو وہ بھائی 7000 بندے نہیں کٹھے ہو سکے، خالی اسپرو دی گولی دین والی بندے جنازے چ نہیں آندے، اسپرو دی گولی بھی دے تے نال دل وچ عشق رسول بھی ہو۔ ہاں بعد لوگ جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا غازی تیرا نام رہے گا۔ توجہ انشاءاللہ آگے آگے دیکھو نا، نوجوان بچے غازی صاحب دا خون دیاں برکتاں نے ساری۔ ہاں جی، اے گل جڑی ساری حقیقت ہے جی، ہے کوئی معمولی بات تے نہیں، بندہ پھندے ہوتے کھڑ کے لبیک دا بندہ نعرہ لا دے۔ امام احمد بن حنبل جیل جاندے ملاقات ہو گئی اس زمانے دے بڑے ڈاکو نال، وہ کہنے لگا حضور تہاڈا کیا کام ہے جیل؟ فرمایا یار بادشاہ نہ ٹکر ہو گئی۔ انہیں یہ نہیں کہا استغفر اللہ، انہیں کہا چنگا کیتا نے، دین دا کھاندے جاؤ تو ٹکر تو آنو ہی لینی پڑنی۔ کہنا حضرت صاحب تسی بھائی، حضرت صاحب کھادا ساری زندگی تے ہونا، ہتھکڑی بھی حضرت صاحب ہی لواڑی، کھانڈے والی حضرت صاحب تے ہتھکڑی دی واری مسکین لوگ، حضرت سارے نو اگے کرو۔ ہاں میں تو انہوں نے سچی گل کر رہا ہوں، کھاندہ دین دے نا دے نا، مسکین تے اپنی مزدوریاں کر کے لکھاں لکھاں روپے تو آڑے گوڑیاں تھلے لوگ رکھ جاندے۔ ہاں انہوں نے گھر میں اپنا روٹی نام ہی چلے تو انہوں نظرانے وہ ضرور دیں دیں، اوکھا ویڑا جدو اسلام دا آیا تو پھر اینج کرو نا کہ کھڑ کے، یہ تو آڑا کام سی مسجدوں دے سپیکروں بچانا، یہ تو آڑا کام سی ممتاز دے نال اینج کھڑا ہونا، یہ تو آڑا کام سی فیض آباد آ کے سارے بہ جاندے ہوتے، کوئی حاضریت لوان دا مقصد کوئی نہیں سی نا۔
حاضری اتنے کوئی مولوی خادم دے پتر تو ولیمہ سی بھائی جناب ولیمے تے آئے سو جیڑا آیا حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے کیوں جی اتنے بیٹھو نہ بیٹھتے ساڑھے نال تے بندے بھی شہید نہیں سونے دنیا ایک نظام بدل جانا سی جیڑا جی حضرت صاحب حاضری لوا کے واپس جا رہا ہے میں آ کے جی میرے پتر دا ولیمہ جی حاضری لوا کے واپس جا پھر گلاں بھی ساڑھے خلاف کر دے ہو تسی بیٹھ میں کسی دے کوئی خلاف نہیں بالکل میں گل بیان کرنا میں صرف آئینہ وکھانا تے آئینے چ انہاں نوں شکل نظر آندی بھئی فیض آباد نہیں گئے میں وہ کہنے نہیں میں تو گئے سی میں کہ آئینہ کہندا نہیں سی گئے ہن آئینے نے تو وہی دکھانا ہے نا جو کچھ تساڑی شکل مبارک ہے آئینہ تو بدل نہیں سکتا بندہ وہ بھوش نظر آوے تے آئینے دا بھوش ہی وکھانا کیوں نہیں نکلے میں نو دسو جنگ یمامہ وچ کوئی ایک صحابی کیا ہوئے جو میرے پتر دا ویاہ میں نہیں جانا یا میں بڑا تلاش کیتا میں آکا میں پہلے خود تلاش کیتا بھئی میں نو کدھر کوئی مولوی آ کے حوالہ ہی نہ دے دے وے کہ جی رستے جو فلانے صحابی واپس آ گئے سے انہوں نے دکان بند سی کتنے دن ہو گئے پیچھے انہوں دا آستانہ نہیں سی چل رہا بندے بیعت کرنے سن انہوں یا یورپ دا ٹکٹ لے کے ہوئے سی حضرت دورے تے جا رہے سن کیونکہ ربیع الاول شریف بھی شروع ہو گئے سی نا جی رات پڑھن جانا سی میں بھی نہیں پڑھیا بھائی کسی جڑا جڑے حضور دے غلام صاحب شعر پڑھتے ہوندے سن کوئی واپس آ گئے ہوئے مدینے محفل میلاد فلانے گھر ہے میں نعت پڑھ کے آ رہا ہوں پیچھے میں ڈھونڈیا حضور باقاعدہ میں آکا میں نے بعد کوئی آ کے دلیلاں دے فلانا صحابی اور نعت پڑھن دی خاطر نہیں سی گیا یا کاروبار دی خاطر نہیں سی گیا اتھے تے نابینے بھی چلے گئے بڈھے بھی چلے گئے بدری بھی چلے گئے اتھے تے انہوں نے پتہ سی ہے ساریاں عزتیں انہاں دی وجہ تو جو انہاں دی عزت تے کوئی حرف آ گیا تے سانو پھر کنے پوچھنا ہے اے کیڑی بات حضور دی ختم نبوت دا مسئلہ بندہ گھر وٹ بیٹھا رہے عوام نال بھی قیامت والے دن قبر جی انہاں کو پوچھ ہونی حشر والے دن بھی جدو حوض کوثر تے پانی پین جان گے نا حضور نے اتنا ہی پوچھ لیا او پاکستان وچ رہندے سی جی 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 اچھا جدو میری ختم نبوت دا حملہ ہویا اس ویلے جناب کتنے سن کی کہے گا میں دکانداری کر رہے سی اتنا ہی کافی ہے بندے واسطے حضور اتنا پوچھ لون تو کتنے سی میری عزت دے مسئلے آج یہ موقع ہے لبیک نال کھڑے ہو جدو اسی کوئی غلط راہ چلیے جتی مار کے پرہ چلے جاؤ ساڑی ذات واسطے نہیں جدو حضور دی گل آ جائے یار جھلے کتے بھی بندے کھڑے ہو جان اتھے انہاں نو پہچان کوئی نہیں بے حضور دی شان کے وے انہاں نو روزانہ تعارف کرانا پہندا ہے حضور روزانہ تقریراں ختم نبوت ہوتے حد نہیں ہو گئی مسلمان آپ امام شامی لکھیا کتا جھلا ایک ذمی پیچھے لگ گیا جی ساڑھے ملک کی عیسائی رہندے اور ذمی آگے آگے تے جھلا کتا پیچھے پیچھے فدخل البحر انہیں چھال ماری دریا وچ چلا گیا ڈبکی لا لئی ینتظرو کتا انتظار کر کافی دیر تو بعد سر باہر کڈیا انہیں کہا کتا لگیا ہونا میں تو پانی وچ ڈبکی مار دیتی ینتظرو کتا انتظار کر رہا سنو جی کتا جھلا ہوئے انہوں کسی تقریر نہ بھی سنائی ہوئے او فقال ذمیو ذمیان سر باہر کڈیا جھلے کتے نو کہنے لگا یا قلبو انہیں کہا کتیا انی فی ذمت محمد میں حضور دی پناہ لینا ہن لڑنا ہی کتا جھلا کہنے والا ہے گل کافر فول القلب یادو کتا مڑیا تے انہیں دوڑ لا دیتی انہیں کہا جھلا ضرور ہاں لیکن جنہاں دا نام لے میں بھی انہاں نو جاننا گلاں کتے نو کنے تبلیغ کیتی سی کتا بھی جاندا ہوے بھی جھلا انہیں کہا نہیں نہیں ہن فول القلب مشا یمشی دا معنی سوچ کے چلنا ٹبے ٹوئس ویکھ کے چلنا یادو دا معنی اکھاں بند کر کے نس پینا جدوں نے حضور دا نام سنیا یمشی نہیں ہویا یادو انے وا اکھاں بند کے جدھر دا منہ آیا نس پیا انہیں کہا ایک لمحہ بھی تاخیر ہو گئی اے نہ ہوے گرفت آ جائے کہ میرے حبیب دا نام سن کے پھر تو کھڑے آجے لڑن واسطے کتے جتنی بندے جی غیرت نہ ہوئے بندہ کہے میں عاشق رسول ہوں حضور جب حضور دی گل آ گئی تے تے جھلے کتے بھی مان گئے لڑن تو نس پہ ایک گل مسلمان نہیں کی تھی کافر کی تھی حضور دا وسیل لوگ کہن جی یہ تو سیاسی نعرہ ہے تسی اپنی ایمان نہ دسو کافر نے کوئی حضور دا کلمہ پڑھیا انہیں اپنے بچاؤ واسطے حضور دا نام لیا جھلے کتے نے یہ نہیں کیا تو یہ سیاسی بات کر رہا ہے تو یہ سیاسی طور پر حضور کا نام استعمال کر رہا ہے کلمہ تو پڑھتا نہیں ہے اور اب آخا مشکل وقت آیا تو حضور کا نام استعمال کرتا ہے کتے نے کیا بھاویں جنجے نہ مرضی یہ سیاسی نام لے رہا اپنے بچان واسطے نام لے رہا نہ تے محمد عربی دا لے رہا توجہ میں گل مکان لگا
امام صاحب جدوں گئے نا ڈیوٹی وچ تے ابو الحسن اس زمانے دا بڑا بڑا بدماش انہیں کہا حضور کی بنیا؟ فرمایا یار بادشاہ نہ ٹکر ہوگی. انہیں کہا پھر؟ فرمایا جیل بھیج دیتا. انہیں کہا پھر ایک سوال دا جواب دیو. فرمایا کی حق تے ہو کہ نہیں؟ فرمایا حق تے ہاں. انہیں کہا میں 18,000 کوڑے کھادے چوریاں ڈکیتیاں دے جرم وچ. ہن رہا ہو کے جا رہا واپسی جا کے پھر پروگرام میں ڈکیتیاں مارن دا. تے میں چوریاں دی خاطر 18,000 کوڑے کھادے، کم از کم حق دی خاطر 18,000 کوڑے ضرور کھوے ہو. بعد آپ دے بیٹے حضرت عبداللہ آپ فرماندے سن جدو میں اپنے ابا جی نو تنہائی ویکھدا سی نا تے دعا مانگ رہے ہوندے سن رحم اللہ ابا الحسن غفر اللہ لے ابی الحسن، یا اللہ ابو الحسن تے رحم کر دے، یا اللہ ابو الحسن دی بخشش کر دے. میں ایک دن کیا ابا جی پتر میں وہاں دعاواں کے دے واسطے مانگ دیو، اے کون ہے ابو الحسن؟ آپ نے فرمایا پترا جدو میں جیل جا رہے سی تو ڈیوٹی جدنا میری ملاقات ہو گئی، ادھی گفتگو میں نو دلیر کر گئی سی. میں پھر سوچتا سی جی چوری دی خاطر کوئی 18,000 کوڑے کھا سکتا تو پھر دین دی خاطر میں کیوں نہیں 18,000 کوڑے کھا. حضور صدیاں گزر گئیاں، صدیاں. آج بھی اس ڈکیت چوری نہ آیا کہ نہ آیا. کیوں؟ اس واسطے کہ انہیں گل بڑی وڈی کی تھی امام احمد بن حنبل. سانو کہ وہ مولانا صاحب تھوڑی جی تقریر ہلکی کیتے کرو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں آخر تو موت آ سکتی ہے نا. ایسی کو اپنے پتروں دے ٹھیکیدار ہاں، اپنی اولاد دے بھائی ویاہ کر کے ہی جانا ہے، انہاں دی کوٹھیاں بنا کے ہی جانیاں. جے چنگے ہوئے تے رب انہاں نو ضائع نہیں کرے گا، جے بھڑے ہوئے تے نہ سانو انہاں دی کوئی لوڑ ہے نہ رب نو انہاں دی کوئی لوڑ ہے. پتروں دی خاطر بندہ زندہ رہے ساری زندگی تے پوتریاں دی خاطر اسلام دی گل آوے تے نہیں. میں بڈھے ویکھے حضور دونوں ہاتھاں سامان چکیا، سبزیاں چاہیاں لیا رہے اپنے پوترے تے پتراں واسطے تے نوہاں واسطے. اسے بڈھے نو کہو چل ہوئے ختم نبوت دی خاطر، کہے گا میری لک نہیں درد کردا ہے، میرے گوڈے بڑے درد کردے ہیں. پتراں دے پوترے دی خاطر تو اتنا جناب تکڑا، تے جدوں حضور دی عزت دی بارے آوے تے کہندا میرے لک وچ درد ہے. اینا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی قبر وچ آنا اتھے رسول اللہ نے بھی. پھر کس منہ نال کہے گا کہ کس منہ نال کہے گا؟ کیوں جی پھر پوچھنا اس دے بارے وچ اے تو گل کر سکنا؟ پھر تے گل وہی کرے گا جڑا انہاں واسطے زندہ رہا تے انہاں واسطے مرے گا. جڑا دنیا واسطے زندہ رہا تے اور جناب چکراں واسطے زندہ رہا، وہ قبر وچ فرشتے نہ اے گل نہیں کر سکدا ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. اسی تانوں اس راہ تے لا رہے ہیں، قبر وچ جاؤ تے پوری دلیری نال کہو ذرا رک جاؤ ہنے آ جاندا. پھر پوچھنا انہاں دے بارے وچ اے گل ہے. اسی تہاڈے نال اور کوئی مقصد کوئی نہیں، لبیک نال انج کر کے کھڑے ہو. ہاں ہن ہاتھ نہیں چاہنے، بس انج کر کے کھڑے رہنا ہے لبیک نال. جڑا بھی گل کرے انہیں کہا یار او مولانا صاحب اتنا ہی کہنے حضور نال پیار والی تاریخ ہے، میں حضور نال پیار والی تاریخ نو کیویں چھڈ جاواں؟ حضور دی عزت دی پہرے دار تاریخ ہے، میں کیویں چھڈ جاواں؟ حضور دی ختم نبوت دی عزت او دوواں دی پہرے دار ہے. پھر دین نو تخت تے لیانا ہے یار، اس دین نو تخت مولانا کہندے لیانا ہے جس دین واسطے لوگوں نے حضور نو ایتھے پتھر مار دے، جس دین واسطے امیر حمزہ دا جگر تے کلیجے کٹ دیتے، جس دین واسطے حضرت انس کیڑے جی حضرت انس بن نضر دا کیما ہو گیا. باقی صحابہ دے تو ٹکڑے ہوئے تو آپ دا کیما ہویا. یار اس دین دا مولانا گان کر دیں. میں تو صرف نعرے لا رہا ہوں، میرے تے جی جگر دے ٹکڑے نہیں ہوئے. اس واسطے شیرو ساڈے نال کھڑے رہو. اسی تانوں غلط راہ لاندے، چنگا راہ لاندے. بھائی کی ہویا تانوں؟ بھائی اور کچھ نہیں، مینوں ہوندا بیٹھ جاؤ ادھر کھڑے ہو جاؤ ادھر ہو. تانوں اجے تک لبیک والی تربیت کوئی نہیں ہوئی. کوئی اتو بھی لنگ جائے نا منہ تے رت رکھ کے تقریر بندہ این سنے. میں اس دن کیڑا جی ساڈا معاشی جنہاں پیش کیتا ہے کراچی تو آئے ہو ساڑھے تھنک ٹینک دے جڑے بندے 16 بندے نے 16واں بندہ پیش کیتا ہے. اجے 15 بندے پیچھے آئے انہاں نے سوچ جو نہیں جڑا اسی معاشی پالیسی دیتی. اجے تے ساڑھے 16ویں بندے دیتی، جے پہلے دیتی تے انہاں تے پاکستان چھڑ کے نس جان. میں تانوں کہدا نہیں ساڑھے کول جے بندے ہیں جڑے حکومت این چلا لینی جنہاں 16 بندے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک ساڑھے جڑے معاشی پالیسی بنا رہے ہیں. اور 2 گھنٹے تے مینوں سمجھن واسطے لگے. میں انہاں کول 2 گھنٹے انج بیٹھا رہا تو مینوں نہ حیران کر دیتا ہوا کہ واہ صدیاں بعد بھی حضور دے غلاماں چ پاور موجود. کسے جماعت نے وہ پالیسی نہیں دیتی جڑی اسی دیتی قرضے اتارن. ہاں وہی نا. اجے تو میں کہا 16ویں نہ جڑے پیچھے بیٹھے انہوں نے میں کراچی ملے ہی نہیں انہوں نے. میں کہا جی تسی کم کرو
پھر میں آواں گا 29 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਣੀ 15 ਨਾਲ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ। ਗੱਲ ਇੰਜ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ عظیم ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਅਸਲ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਚਲਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਲਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣਾ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮ। توجہ ساڑھے MNA جدو قومی اسمبلی جان کے تے اسی ویل چیئر لے کے کسی دروازے جو وڑ جانا ہے جدو تے اسمبلی شروع ہونی تے میں اتھو تو نعرہ لانا ہے تاجدار ختم نبوت۔ پھر پنجاب اسمبلی جو بھی چلے جانا ہے جتے صحافی جاندے ہیں میں نے بھی تو جان دی اجازت ہونی نا تو میں اتھو تو جناب نعرہ لا دینا ہے تاجدار ختم نبوت۔ سندھ اسمبلی تو لگ گیا نا، بلوچستان اسمبلی بھی میں چلا جانا ہے بھائی، وہ نہیں جانا۔ اے کون آ گیا؟ کہنے لبیک والے آ گئے اور کی آ گئے؟ ان اسمبلی نعرے لانے جی تسی بک بک کر دے کوڑ مار دے رہے ہو 72 سال ایسی انہیں نعرے لا کے انہوں پاکیزہ تے معطر کرنا ہے، اتھے نعرے لا دینا ہے نا، چھڑکاؤ کرنا ہے جی میں خوشبو والا چھڑکاؤ کرنا ہے، ایسی اتھے چھڑکاؤ کرنا ہے نعرے دے ذریعے تاجدار ختم نبوت۔ اچھا ہون نعرہ لانا ہے بڑا زور دا، این پورا زور لا کے این ہاتھ چاہو ذرا سارے نہیں او ٹھہر بھائی شروع او ٹھہر این پورے بھائی ہاتھ چاہو پورے این کر جنہیں تھوڑے جے ڈھلا لایا نا پورے زور لاؤ نا، میں پورا ہوں ہاتھ زور لایا لاؤ جی ہون آخری نعرہ لانا ہے ہاتھ لے کر لو تاجدار ختم نبوت۔ مصطفیٰ